اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو کلاس 9۔ میں آپ لوگوں کی کلاس 9 اسلامیات کی ٹیچر مس سہرش۔ اچھا جی بچوں، آپ لوگوں نے کلاس 8 میں تقریباً ہاف کورس اپنا آپ لوگ پڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانفال کا درس اول حصہ الف بے اور جیم آپ لوگ پڑھ چکے ہو، اور درس ثانی کا بھی حصہ الف بے اور جیم آپ لوگ پڑھ چکے ہو۔ احادیث میں آپ نے احادیث نمبر 1 تا 5 آپ لوگ کر چکے ہو، پڑھ بھی چکے اور یاد بھی کر چکے ہو، ٹھیک ہے۔ اور موضوعاتی مطالعے میں آپ لوگ نے سبق قرآن مجید، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت، یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو۔ باقاعدہ جتنے جو درس ہیں، چیپٹرس ہیں، احادیث ہیں، وہ سب آپ لوگ جو ہے کلاس 9 میں کور کرو گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے نا ہم سورۃ الانفال کا درس ثانی کا حصہ دال شروع کریں گے، جو آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 58 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اوپن یور بکس، پیج نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا مطلب بیماری تھی، جو کہ ایمان سے خالی تھے، جن کے دل میں اللہ کی توحید نہیں تھی، اللہ کی محبت نہیں تھی، نبی کی محبت نہیں تھی، تو یہ ایسے لوگوں کے کیا تھا، دل میں بیماری تھی، مرض تھا کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ کس کے دین نے مغرور کر، یعنی مسلمانوں کے بارے میں یہ لوگ تبصرہ کرتے تھے، کافر اور منافقین، کہ ان کو ان کے دین نے غرور میں ڈال رکھا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق۔ اور ان کے منہوں پر اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یعنی یہ منافقین، یہ کفار جو پہلے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کو ان کے دین نے مذاق میں، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال کے رکھا، لیکن جب وہ مسلمان جب ان کی کیفیت دیکھیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کیسے ان کے منہ پر اور ان کے پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے سے مارتے اور ان کی روح نکالتے ہیں، اور اس وقت فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ اب تم اس مذاق کا مزہ چکھو جس کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اور یہ ان اعمال کی سزا ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی جو منافقین کو جو سزا مل رہی ہے، یہ ان کے ہر اس اعمال کی سزا ہے جو انہوں نے دنیا میں جتنے بھی برے اعمال کیے، جتنے بھی جو ہے نا انہوں نے گناہ کیے، یہ ان کو اس اعمال کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسے ہی ان کا ہوا۔ یعنی فرعون نے اور اس کی جو قوم تھی، انہوں نے جو اللہ اور اس کے رسول کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، اس پہ یقین نہیں کیا، تو جو حال اللہ تعالیٰ نے فرعون کا اور اس کی قوم کا کیا تھا، تو یہ پہلے لوگوں کا ہوا تھا، یہی حال ان کا بھی ہوگا۔ کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم۔ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، تو خدا نے ان کے گناہوں میں، ان کو سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ دیکھیں پہلے میں سٹارٹ میں جو ہے نا منافقین جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جب جہاد کی تیاریاں دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے نا کیسے غزوہ بدر کے لیے مسلمانوں نے کیسے جہاد کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، تعداد ان کی کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے، جذبے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ وہ لوگ جو ہے منافقین کا اور کفار کا سامنا کرنے کے لیے بدر کے میدان میں اترے۔ جب منافقین نے مسلمانوں کی تیاریاں دیکھیں تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ ہنستے تھے ان پر کہ یہ اتنی کم تعداد میں جو مسلمان ہیں، اور یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ، ہم اتنی طاقتور لشکر کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے گی، ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں اور فریب میں ڈال رکھا ہوا ہے۔
اس کے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے دین کے دھوکے اور فریب میں ڈالنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے موت کی منہ میں خود کو انہوں نے ڈال دیا، یہ ضرور ہم سے شکست کھائیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے غرور کر لیا تھا کفار نے اپنی تعداد پر کہ ہم اتنی زیادہ تعداد ہے اور مسلمان تو صرف 313 کہاں پر 1000 کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور ان کو جو ہے نا صرف ان کے دھوکے نے، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا، یہ لوگ صرف اللہ پر توکل کر کے نکلیں۔ اللہ پر توکل کرنے سے کہ یہ لوگ جیت جائیں گے، نہ تو ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ جنگ کا سامان ہے، نہ کوئی اچھا ٹھکانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ کیسے ہم سے جیت سکتے ہیں؟ ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ جو شخص صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور منافقین کو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہیں کہ ان کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا، لیکن جو کوئی بھی اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ اس کا نقصان نہیں پہنچاتا، چاہے اس کے پاس دنیاوی اسباب کی کمی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آگے ہمارے پاس ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اس لیے خدا سنتا ہے اور جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت ساری نعمتیں دی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بہت ساری نعمتیں دی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ ناشکری کر دی تھی۔ وہ جو ہے نا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر انسان خود اپنے حالات نہیں بدلنا چاہتا تو پھر اللہ بھی اس کے حالات نہیں بدلتا۔ یعنی وہ خود اپنے دل میں کسی قسم کی اپنے دلوں کی حالت کو نہیں بدلتے تو پھر اللہ بھی ان پر رحم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے بس صرف یہ اتنی آیات کافی ہیں، اس کو آپ لوگ غور سے پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، لفظی ترجمہ بھی اس کا کریں، اور جو تشریح میں نے سمجھائی ہے اس کو بھی آپ لوگ یہاں تک غور سے سمجھیں، پڑھیں، اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ لوگ ساتھ رف کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یاد بھی کریں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور لفظ بلفظ ترجمہ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ایزلی یاد ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ کا ہوا تھا یہی حال ان کا بھی ہوگا۔ کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم، انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، تو خدا نے ان کے گناہوں میں ان کو سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ دیکھیں پہلے میں سٹارٹ میں جو ہے نا منافقین جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جب جہاد کی تیاریاں دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے نا کیسے غزوہ بدر کے لیے مسلمانوں نے کیسے جہاد کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، تعداد ان کی کم تھی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے جذبے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ وہ لوگ جو ہے منافقین کا اور کفار کا سامنا کرنے کے لیے بدر کے میدان میں اترے۔ جب منافقین نے مسلمانوں کی تیاریاں دیکھیں تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ ہنستے تھے ان پر کہ یہ اتنی کم تعداد میں جو مسلمان ہیں اور یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ، ہم اتنی طاقتور لشکر کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے گی، ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں اور فریب میں ڈال رکھا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے دین کے دھوکے اور فریب میں ڈالنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے موت کی منہ میں خود کو انہوں نے ڈال دیا، یہ ضرور ہم سے شکست کھائیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے غرور کر لیا تھا کفار نے اپنی تعداد پر کہ ہم اتنی زیادہ تعداد ہے اور مسلمان تو صرف 313 کہاں پر 1000 کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور ان کو جو ہے نا صرف ان کے دھوکے نے، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا، یہ لوگ صرف اللہ پر توکل کر کے نکلیں۔ اللہ پر توکل کرنے سے کہ یہ لوگ جیت جائیں گے، نہ تو ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ جنگ کا سامان ہے، نہ کوئی اچھا ٹھکانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ کیسے ہم سے جیت سکتے ہیں؟ ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ جو شخص صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور منافقین کو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہیں کہ ان کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا، لیکن جو کوئی بھی اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ اس کا نقصان نہیں پہنچاتا، چاہے اس کے پاس دنیاوی اسباب کی کمی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آگے ہمارے پاس ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے، خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اس لیے خدا سنتا ہے اور جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت ساری نعمتیں دی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بہت ساری نعمتیں دی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ ناشکری کر دی تھی۔ وہ جو ہے نا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر انسان خود اپنے حالات نہیں بدلنا چاہتا تو پھر اللہ بھی اس کے حالات نہیں بدلتا۔ یعنی وہ خود اپنے دل میں کسی قسم کی اپنے دلوں کی حالت کو نہیں بدلتے تو پھر اللہ بھی ان پر رحم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے بس صرف یہ اتنی آیات کافی ہیں۔ اس کو آپ لوگ غور سے پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، لفظی ترجمہ بھی اس کا کریں، اور جو تشریح میں نے سمجھائی ہے اس کو بھی آپ لوگ یہاں تک غور سے سمجھیں، پڑھیں، اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ لوگ ساتھ رف کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یاد بھی کریں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور لفظ بلفظ ترجمہ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ایزلی یاد ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔